آج ہے اس مسموم امام کا جنازہ جس نے زندگی میں کسی کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں. آج ہے حسین کے بھی امام کا جنازہ. آج ہے آل محمد کے گھر کے حسن کا جنازہ جس نے نبی کو ابو جہل کے طعنے سے بچایا تھا. سورہ کوثر کی عملی تفسیر کو حسن کہتے ہیں. کائنات کا پہلا جنازہ جو گھر سے نکلا ہے اور واپس گھر آیا. 28 سفر کی ڈھلتی ہوئی شام جو پچھلی رات گزر گئی مل گئی زہر میرے مولا. جودا نے زہر نہیں. امام حسن کی آواز نے بتا میں تیرا اچھا امام نہیں. اس نے کہا بے شک آپ امام برحق ہیں. امام نے فرمایا پھر میرے بیٹا یتیم کیوں کیا؟ گلیوں میں مدینے کی کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے لگتے ہوئے جب آئے ہیں جناب فرما کے دروازے پہ. کتاب کے دروازے میں بیٹھ کے امام حسن کی حالت کے بلا تشبیہ امامہ کھلا ہوا ہے. چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے. دروازے پہ ہاتھ رکھے تھے. قاسم کی ماں دروازہ کھول. جناب فرما نے دروازہ کھولا. گرتے ہوئے امام حسن کو ہاتھوں سے اٹھایا. لوگ کہتے مولا آپ کی یہ حالت کیسی ہوئی؟ فرمایا مجھے چھوڑ میرا قاسم جگا. ماں نے 3.5 سال کا قاسم بستر سے اٹھا کے مولا حسن کے سینے پہ لٹایا. جناب قاسم نے تڑپ کے کہا اماں تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ ماں رو کے کہتی لال آنکھیں کھول ریت نہیں باپ کا زخمی سینہ. 3.5 سال کے شہزادے قاسم نے بابے کی داڑھی چومی. رو کے کہا بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں؟ فرمایا قاسم مجھ پہ سوال نہ کر. پھوپھی کے دروازے پہ جا کے اطلاع دے کہ بابے کو زہر مل گئی. اب میں منبر پہ دعا کرنے لگا ہوں آمین کہنا میرا اللہ کسی سوئی بہن کو بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے. بہنوں سے بھائیوں کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی. جناب حسن نے کہا جا قاسم جا کے زینب عالیہ کو بتا کے آ. جناب قاسم کی آواز ہے باپا کیا بتاؤں گا؟ جناب قاسم کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی تھی. مولا حسن نے کہا قاسم میرے قریب آ. جو ماتم کر سکتا ہے وہ کرنا. جناب قاسم کے سر سے امامہ اتارا گریبان چاک کیا. روکے گا جا کچھ نہ کہنا تیری حالت دے کے پہچان جائے گی. تو یتیم ہو گیا. چھوٹی چھوٹی اولاد والوں آدھی رات قاسم کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ روتا ہوا پھوپھی کے دروازے پہنچا. جناب حسن نے کہا تھا قاسم اگر میری زینب سو رہی ہو اسے جگانا نہ. تہجد کی نماز کے لیے اٹھے گی علی کی نمازی بیٹی پھر میری بہن کو اطلاع دینا. ادھر جناب قاسم دروازے پہ دروازہ بند تھا. جناب قاسم نے اپنا چہرہ دروازے پہ رکھا. آہستہ آہستہ کہنے لگا اماں دروازہ کھول میرا بابا کھڑیوں کا مہمان. اماں دروازہ کھول میرے بابے کو زہر مل گئی ہے. ادھر جناب قاسم دہلیز میں بیٹھے یا عالیہ بستر سے تڑپ کے اٹھی. رو کے کہتی اماں فضا چراغ روشن کر. فرمایا بی بی کیا ہوا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے. رو کے کہہ رہی ہے زینب میرا گھر اجڑ گیا ہے. اماں فضا چراغ روشن کر دروازہ کھول. ادھر جناب فضا نے دروازہ کھولا. جناب قاسم کی پیشانی دہلیز میں فضا کی آواز ہے بچے ابھی تو شہزادیاں اٹھی ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو فجر کی نماز کے بعد آنا. جناب قاسم کی آواز ہے اماں پہچان. فضا رو کے کہتی میرا امیر قاسم. رو کہتی امیر نہیں تیرا یتیم قاسم. جب میں اشارہ کروں تب جنازے کو لائیے. 2 صدر شہادت کی پڑھنے. اللہ تمہارا یہ ماتم قبول کرے. محمد کی بیٹی کا تمہیں کسی کا محتاج نہیں. جناب قاسم کے چہرے کی حالت دیکھی. جناب فضا رو کے کہتی ہے بی بی اجڑ گئے. دروازے میں قاسم. عالیہ نے جناب قاسم کو کھڑا کیا. کہا قاسم کیا ہوا؟ رو کے کہا پاپا نے حالت بنائی ہے. حالت کا دیکھنا تھا. بی بی کی آواز ہے کلثوم چل دیا میرے گھر کو پھر آگ لگ گئی. ابھی تو میں ماں کا زخم نہیں بھولی. ابھی تو میں بابے کے سر کی پٹیاں نہیں بھولی. امت نے ہمیں پھر اجر دے دیا. روتی ہوئی دونوں شہزادیاں جناب حسن کی دہلیز پہ آئیں. جناب حسن کی دہلیز پہ آئیں. ادھر حالت کیا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے. جناب فروا تشت لے کے کھڑی ہے. جناب حسن کی آواز ہے کہ میری بہن آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا.
ایسے نہ ہو میرے جگر کے ٹکڑے دے کے میری زینب مر جائے. ادھر جناب زینب کا پہلا بہن آیا, جناب فضا نے تش میں چادر دی, بی بی عالیہ کے کاندھے پہ ہاتھ آیا, آواز آئی چھپانا میں ہاتھوں پہ لینے آئی. میری 3 جمادی و ثانی کو ماں کی وصیت تھی, میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھانا. آ گئی ساری اولاد اختتام میں لے کے آؤں جناب حسن کی وصیت. ساری اولاد مولا حسین نے بلا تسبیح ایک لمحے کے لیے جو تاریخ میں واقعہ لکھا, مولا حسین نے اپنے سینے کی ٹیک دے کے جناب حسین کو بٹھایا, حسن کو بٹھایا. جناب حسن بادشاہ کی آنکھیں بند آنکھوں میں کہا حسین جی مولا میری زینب کہاں ہے؟ مولا آپ کا دائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے. میری کلثوم کہاں ہے؟ مولا بائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے. مولا حسن ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر ہر کوئی آ گیا, کسی نے عباس کو نہیں بتایا. جناب فضا کی آواز ایک دروازے پہ کھڑا ہے, سر سے امامہ اترا ہے, کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. رو کے کہتا میں بھی زندہ رہا, حسن کو بھی زہر مل گیا. آواز آئی اما فضا عباس کو بلائیے. جناب فضا کی آواز آئی, مولا غازی سرکار حسن بلا رہے. مولا عباس حجرے میں آئے, علی کی بیٹیوں نے چادریں سہی, بہنوں کے بین غازی سے برداشت نہیں ہوتے تھے. مولا حسن کی وصیت سنا, حسین اپنا ہاتھ دے. جناب عباس کا ہاتھ لے کے حسین کی ہاتھ لے گئے. لوگوں کہ حسین میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا, یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے. میری ماں اس کے کرتے سی کے گئی تھی. حسین میں تجھے امام بن کے حکم دیتا ہوں, تو ہے بابے کے صبر کا وارث, یہ ہے بابے کے جلال کا وارث. اگر کبھی عباس جلال میں ہے اسے سمجھا لیا کرنا. جناب حسین نے عباس کو سینے سے لگایا. مولا حسن کی آواز آئی, عباس اب اپنا دوسرا ہاتھ دے. عباس کا دوسرا ہاتھ لے کے حسن کی آنکھوں سے آنسو آئے. آواز آئی این زینب این کلثوم, کہاں ہے میری بہنیں؟ دونوں بہنوں کی چادروں کے پلو پکڑے, عباس کے ہاتھ میں دیے. عباس کا دائیں ہاتھ اپنے سر پہ رکھا, روکے کا سامان دے, جب تک تیری زندگی ہے میری بہنوں کی چادر کوئی نہ دیکھے. تڑپ گیا رو کے لگا, مولا اس میں ضمانت کیوں؟ مولا میرے خلقت کی وجہ ہی بیویوں کا تحفظ. بس صدات و غیر صدات ہر آنکھ تقریباً برس پڑی. جنازے کو دیر نہ ہو, بس بھائی کے سینے میں بھائی کا سر تھا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائیوں نے غسل دیا, بھائیوں نے کفن دیا. بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا. بھائی جنازہ لے کے مدینے کے بازار میں آئے. اب میں مر سکتا ہوں, میں جملہ چھپا نہیں سکتا, تمہیں بی بی کا آواز کا جملہ سمجھ لینا. ادھر مدینے کے بازار میں حسین بھائی کا جنازہ لے کے آئے. مسلمان سامنے آ گئے, حسین کون ہے؟ حسین رو کے کہتے میرا بھائی ہے, اسے زہر مل گئی ہے, کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا قبر رسول میں پہلو میں دفن کرنے جا رہا ہوں. یہ دیکھ کے کہتے قبر محمد تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے, ہم رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے. جنازہ لے کے واپس جا. مولا حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا, عباس کے چہرے کی رنگت بدلی. ایک عورت نے چھاتی سے سفید رومال کا اشارہ کیا, اشارے کا ہونا تھا 300 تیر کمانوں سے آیا, ادھر سے 300 تیروں کا کمانوں پہ آنا تھا. عباس نے جنازہ زمین پہ رکھا. عباس جنازے کے سامنے بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے. دیکھ رہے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا, وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے مرے کے جنازے پہ تیر نہ مارو. حوصلے کے ساتھ اگر برداشت کر سکتے تھوڑی آواز تیز کیجیے. جناب عباس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے. میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں. کتاب کے 7 تیر لگے عباس کے بازوؤں پہ, زخمی ہوا عباس کا بازو. ادھر عباس گھر کی جانب دوڑے. جب عباس تیز قدم چلتے تھے مدینے میں زلزلہ آتا تھا. زینب و کلثوم دروازے میں کھڑی تھی.
बीबी ज़ैनब रो कभी कलसूम दुआ कर जनाजे को खैर हो, लेके जनाजा गए थे वापस अब्बास आ रहा है। इधर बीबी ने अब्बास को आते देखा, पीछे से मौला हुसैन की आवाज है, ज़ैनब गाजी करो, गाजी करो, गाजी करो। इधर अब्बास बीबी के सामने आए, बीबी रोका, अब्बास रुक जा। अब्बास कहाँ जा रहा है? रोक जा, तुझे मेरी माँ का वास्ता एक बार मेरी तलवार दो, मेरे मरे के जनाजे पे तीर, मैं जाके इनसे पूछो मेरे हसन का कसूर। आलिया के हाथ अब्बास के सीने पे, आवाज गाजी हौसला, अब्बास हमने मदीने नहीं लड़ना। उतनी देर में जनाजा घर में वापस आया, तीरों से भरा जनाजा, भाइयों ने सेहर में रखा, हुसैन ने बहन के गले में बाहें डाली। मौला हुसैन की आवाज है, ज़ैनब जो कफन नाना दे के गया था, उस कफन का कोई टुकड़ा बहन ने भाई के गले में बाहें डाली, रो के कहा एक बाबे को दे दिया, एक मां ज़हरा को दे दिया, एक हसन को पहना दिया, अब एक टुकड़ा बचा है, वो मैंने तेरे लिए बचा के रखा है। हुसैन की आवाज है, वो भी कफन ला, मैं हसन को कफन पहनाऊं। ज़ैनब ने भाई की दाढ़ी चूमी, रोकेगा फिर तू क्या पहनेगा? रोगा मुझे कफन की जरूरत नहीं है। इधर भाई का कफन तब्दील हुआ, रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन हसन के जनाजे से तीर मैं खींचूंगी। इधर बीबी जनाजे पे आई, बीबी ने पहला तीर निकाला, कब्र मोहम्मद की तरफ देखा, रोकनी उठ नाना, तूने कहा था हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा। एक बार खड़ा अपने अमीर का जनाजा दे, फिर मुझे बता तेरा अमीर ऐसा है तो तेरा गरीब कैसा होगा। और हसन का जख्मी जनाजा, हसन का तीरों वाला जनाजा मदीने से उठा, सहरा का